أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم واو زبر وا لام واو زبر لو ولو شین الف مد زبر شا حمزہ لام زبر ال لام کھڑی زبر لا۔ اب یہاں پہ یہ جو بیچ میں الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، اور یہاں پہ یہ دو لام جمع ہو گئے، ایک یہ والا لام اور ایک یہ والا لام، اور اس لام کو اس لام میں داخل کر کے دونوں لاموں کو ملا کر ایک لام پڑھا جائے گا، اور یہاں پہ لام کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والے حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ پہلا حرف ساکن ہے، اس لیے یہ جو حمزہ متحرک ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس لام کو اس حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور جس لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے اس لفظ اللہ کو موٹا کیا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ زبر آ گئی لفظ اللہ سے پہلے، اس لیے لفظ اللہ کو موٹا کریں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور یہ الف کے اوپر یہ مد ہے، یہ مد کا نشان ہوتا ہے، ایک یہ اور ایک یہ چھوٹی سی مد ہے، جہاں پہ یہ نشان آ جائے تو اس حرف کو لمبا کریں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لام زبر لا ذال زبر ذا لاذا ہا زبر ہا لاذا ہابا با زبر با لاذا ہابا با زیر بی سین میم زبر سم بسم عین زیر عی بسمعی ہا میم زیر ہم بسمعہم واو زبر وا حمزہ با زبر اب و اب صاد الف زبر صا را زیر ری و ابصاری ہا میم زیر ہم و ابصارہم۔ یہاں پہ ہم وقف کریں گے، تو وقف کرنے کی صورت میں جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے، اور جہاں پہ آخری حرف پہلے ہی ساکن ہو اس کو ویسے ہی پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ میم پہلے ہی سے ساکن ہے، اس لیے اس کو اسی حالت میں پڑھیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ یہاں پہ ہم نے وقف کر لیا، اور یہ ہمارا سبق بھی یہاں تک مکمل ہوا، یہ سبق یہیں تک۔